غیر ضروری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ آج پاکستان کی آرمی کی 274 جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، پاکستان آرمی کی جو وہاں سے ان کا جو پریس ریلیز آیا ہے، جو وہاں پہ کور کمانڈرز نے بیٹھ کے جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری اسکلیشن کی جا رہی ہے اور کسی بھی صورت جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کے انرجی کے تنصیبات پر حملہ کیا جائے۔ اور آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بات پر اظہار تشویش کیا گیا ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور انرجی فیسلٹیز پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس 274ویں کور کمانڈر کانفرنس جس کو آج لیڈ کیا چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ کردار ادا کر رہا ہے اور اپنا کام وہ کرتا رہے گا خوش اسلوبی سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے اور ڈپلومیسی کو موقع دیا جائے۔ پاکستان کی آرمی کی طرف سے حکومت پاکستان کی تائید کی گئی ہے اور ان کے اقدامات کو، جس کے اندر ڈپلومیسی سفارتکاری سر فہرست ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ غزو الحق جو آپریشن ہے افغانستان میں وہ دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا اور اس کا کوئی جب تک وہ اپنے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان پر حملہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج پاکستان کی فوج کی طرف سے، آرمی کی طرف سے بالکل ایک واضح پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ غیر ضروری اسکلیشنز ہو رہی ہیں اور سعودی عربیہ کے اوپر جو انرجی کی فیسلیٹیشنز ہیں یا انرجی کی فیسلٹیز ہیں جو بہت ہی کرٹیکل پاکستان کے لیے سپلائی سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈسٹرب ہوگا تو بہت سے معاملات پاکستان، ابھی آپ نے دیکھا کہ ویسے ہی پاکستان کی حد تک جو جنگ کے اثرات ہیں وہ آ چکے ہیں معاشی طور پہ بھی۔ 378 روپے پہ پیٹرول بک رہا ہے اور ابھی آگے کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اور بھی چیزیں جو ہیں تھوڑی سی چیلنجنگ ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس سے متازمہ ہونا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ کل حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رات 8 بجے جو ہے وہ مارکیٹس بند ہو جایا کریں گی سوائے سندھ کے اندر۔ اس کا جو اطلاق ہوگا پورے پاکستان میں ہوگا لیکن سندھ میں نہیں ہوگا۔ لیکن آج کی میں نے جب کچھ خبریں دیکھی اور میں نے وہاں اسلام آباد لاہور میں جو لوگ موجود تھے ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں بھائی، صبح ہی دکانیں نہیں کھل رہی ہیں، وہ تو اپنے ٹائم پہ کھل رہی ہیں اور رات تک ہی جا کے وہ بند ہوں گی۔ بہرحال اب اس پر سوشل رسپانسبلٹی کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے تمام لوگوں کی طرف سے بھی، تاجروں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ حکومت نے جو 378 روپے کا اضافہ جو پیٹرول کو لے گئے اور 520 روپے، کل جیسے میں نے آپ کو بتایا پورا تفصیل سے بتایا کہ کیسے یہ سب چیزیں مینج کی جائیں گی، سبسڈی کون دے گا، پنجاب حکومت، سندھ حکومت کیسے 200 ارب روپے جو این ایف سی کے شیئر کے ذریعے سے سب باتیں کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے اثرات جو ہیں جنگ کے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بہت اب چیزیں اسکلیشن کی طرف جائے گی۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے آج امریکہ کے صدر کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ لیکن پہلا سیگمنٹ ہم اکانومک جو معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اس پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد امین صاحب، یہ معاشی ایکسپرٹ ہیں اور اکانومک ایکسپرٹ ہیں اور ایک سینئر ایک ایڈوائزر بھی ہے اکانومک۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ سب سے پہلا آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ہم اب فیل کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے جو معاشی اثرات ہیں، خاص طور پہ جو یہ فیول کی پرائسز جس طرح سے سرج ہوئی ہیں اور پیٹرولیم لیوی گو کہ حکومت نے کم کیا ہے، پھر وہ 458 سے 378 پہ لے کے آ گئے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو سبسڈیز کی طرف سے جو اعلان حکومتوں کی طرف سے، صوبائی حکومتوں کی طرف سے کیا گیا ہے اپنے این ایف سی شیئر کی طرف سے، وہ کافی ہے یا مزید کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے ابھی؟ جی بہت شکریہ جی۔ میرے خیال اس وقت جو مہنگائی کی ایک لہر آ رہی ہے اس میں شاید یہ بہت ناکافی ہوگا۔ مثلا اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ اس کی سبسڈی دی جائے گی موٹر سائیکل والے کو، بٹ ان گھروں کے لیے کیا ہے جن کے گھروں میں موٹر سائیکل نہیں ہے؟ مہنگائی کا اثر تو ان تک بھی جا رہا ہوگا، ان کو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اگر یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو ہمیں شاید ایک بڑے کمپریہنسو پیکج کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کا اثر صرف موٹر سائیکل اور رکشے والے تک نہیں رہے گا، وہ ہر گھر تک، ہر فرد تک پہنچے گا، اور شاید آگے ہفتے چلتے ہوئے گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان قیمتوں کو اسی لیول پہ کنٹرول کر سکے۔ ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ شاید مزید اگلے ہفتے اور بڑھ سکتی ہیں۔ اس وقت جب ایگریکلچر چھوٹے کسان کو بھی ڈیزل چاہیے، گندم کی کٹائی کا وقت ہے، ان کے لیے کیا پیکج لا رہا ہے گورنمنٹ جو ہے؟ تو مجھے لگتا ہے صوبائی گورنمنٹس کو بھی اور نیشنل اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایک شاید بڑے کمپریہنسو پیکج پہ سوچنا ہوگا۔ یہ جو صرف یہ ہے کہ ہم پیٹرول والے کو مہینے کی، موٹر سائیکل والے کو 2000 کی سبسڈی دے دیں گے، شاید یہ سفیشینٹ نہیں ہوگی، کیونکہ مہنگائی کی ایک بہت بڑی لہر جو ہے وہ آگے چل کے آنے والی ہے اگلے 2 سے 3 مہینے۔ لیکن اس کے لیے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ساجد صاحب ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، آپ بھی اس پہ آگاہ ہوں گے کہ جب کرائسس آتا ہے
تبھی ہم جاگتے ہیں, تبھی ہم سوچتے ہیں. غالباً آج ٹیکس کلیکشن ہماری زیادہ ہوتی, غالباً آج FBR اپنے ٹارگیٹس کاش مس نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ڈائیورٹ کر دی جاتی ہیں ریسورسز کو, اپنے ہی ایکسپینڈیچرس کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا PSTP پروجیکٹس ہیں اس کو ہم ختم کر کے عوام کی طرف منتقل کریں گے. ظاہر بات ہے جو لوور سیگمنٹ ہے وہ ڈیزرو بھی کرتی ہے گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرے, کیونکہ ان کا کیا قصور ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک دیٹ ایٹ دا ٹائم آف کرائسس ہم اسی وقت جاگتے ہیں, اور جب جاگتے ہیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے, پھر وہ جو ایک دہائیوں پر محیط جو پالیسیز ہوتی ہیں جس میں تمام حکومتیں جو ہیں آس پاس سبھی اس میں ملوث ہیں, اس کا فال آؤٹ یہ آتا ہے کہ پھر ہمیں کچھ کٹوتی کرنی پڑتی ہے, پھر ویسی ترقی آپ کی جو ہے وہ منجمد ہو جاتی ہے, یا ایک اسٹیبلائزیشن کی طرف جب ہوتی ہے تو پھر وہ واپس ہو جاتی ہے. تو اب آپ نہیں سمجھتے اس پر ایک واضح سوچ اپنائی جائے کہ اس کرائسس کو اپرچونٹی کے طور پہ ٹریٹ کر کے ایسا فیصلے کر لیا جائے کہ آگے جا کے ہمیں کچھ معاشی فائدے بھی ہو جائیں؟ جی میرے خیال اس میں دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کرائسس ایٹسیلف اتنا بڑا ہے اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہائی کرائسس ہے ہسٹری میں. بہت کم, ایون جو 1973 کا جو آئل کرائسس تھا وہ بھی شاید اتنا شدید کرائسس نہیں تھا, جہاں کہ آبنائے ہرمز جیسے جو کہ دنیا کا 1/5 جو انرجی سپلائی کا راستہ ہے وہ بند ہو گیا ہو پرماننٹلی, اور جو قیمتیں ہیں وہ ظاہر اسی کے تناسب سے بڑھ رہی ہیں. تو شاید یہ کوئی بھی ملک شاید اس شوق کے لیے تیار نہیں تھا, اور پاکستان میں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہم ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں کہ پہلے کرائسس آ جاتا ہے پھر ہم اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ مثلا ہم نے شروع میں دیکھا جو ہمارا پہلا 55 روپیز پر لیٹر کا جو اضافہ ہوا اس میں بہت زیادہ جو شیئر تھا وہ ہسپینک کا تھا کہ ہمارے پاس سپلائی صرف 20-22 دن کی تھی, بلکہ جو ریکمینڈڈ ہے وہ 60 سے 75 دن کی منیمم ہونی چاہیے. تو ہم نے واقعی ہی کرائسس کی اس طرح سے تیار نہیں تھی. لیکن ایک چیز ضرور ہمیں ماننا ہوگی کہ جو کرائسس ہے یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ بہت بڑا کرائسس ہے, اور شاید کوئی بھی گورنمنٹ اس کو ایکسپیکٹ اس طرح سے نہیں کر رہی تھی جس طرح سے انفولڈ ہوا ہے. اس میں ابھی تک خاص کر جو گورنمنٹ نے جو سپلائی آئل ہے, سپلائی آف انرجی ہے, اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ابھی تک مینٹین کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت جو گورنمنٹ شاید ایک غلطی ہو رہی ہے کہ شاید ہم ہر چیز جو ہے وہ صرف قیمت کے ذریعے مینیج کرنا چاہ رہے ہیں. ہم جو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے. اچھا سر صاحب, آپ نے ایک بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے. جو پہلی جو سرچ ہوئی تھی پرائسز کی جو 322 روپے پہ گیا تھا, تو اس کے سب نے یہ بات کہی کہ اسٹاک تو آپ نے پرانی قیمتوں میں خریدا تھا اور پھر آپ نے اس پہ کیوں بڑھایا. تو اس پر ایک رائے یہ بھی ہے, اور جو پاکستان کے اندر جو پرائس کنٹرول میکینزم کی باقاعدہ ناکامی ایک طرح سے, کہ جب بھی یہاں پہ ایک پینک سچویشن کوئی ہوتی ہے تو جو یہاں پہ دوسرے جو مافیاز ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ پیسے بڑھا دیتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ قلت کریٹ کر دیتے ہیں, یعنی یہ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حکومت یہ سمجھا کہ اس کا تدارک کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ قیمتیں بڑھا دی جائیں. آپ اس لاجک کو کتنا لاجیکل سمجھتے ہیں؟ میرے اس کے دو حصے ہیں جو ہمارے عام, مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ایون عام ڈسکشنز میں بھی. دیکھیے مثلا میں نے اگر آج کے دن میں اگلے 20 دن کا رکھنا ہے نا اسٹاک, تو جو میں آج بیچ رہا ہوں چاہے وہ میں نے کل کا خریدا ہوا ہے, تو جو میں آج خرید رہا ہوں وہ میں نئی قیمت پہ خرید رہا ہوں. تو ایسا, کیونکہ مجھے اگر میں نے 100 لیٹر بیچا ہے آج, تو مجھے 100 لیٹر کو سپلائی بھی انشور کرنی ہے تاکہ میرا 20 دن کا اسٹاک پورا رہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے جو پرانی قیمت پہ خریدا ہے وہ میں بیچ کے کو بہت زیادہ منافع کما لیتا ہوں. وہ جو میں نے منافع کمایا ہے وہ میں اگر نیا جو خرید رہا ہوں مجھے اسی ہائی قیمت پہ مل رہا ہے. تو ایک تو یہ اینگل بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اسٹاک کو مینٹین کرتے ہیں. بٹ آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہم پیٹرول پمپس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ اکثر جو سپلائی ہے اس کی جو ہولڈنگ ہے, جو مصنوعی قلت پیدا کر دی جاتی ہے, سپلائی بند کر دی جاتی ہے, پیٹرول پمپ سے پیٹرول دینا بند کر دیا جاتا ہے, وہ ہم نہیں روک پا رہے ہیں آج تک. اس کے لیے شاید ہمیں کو بہت سخت جو ہے وہ قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. قانون تو شاید ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اور یہ ہوتا ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے, یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. ابھی تک جو ہے ہم اس کو نہیں, ابھی تک اگر آپ دیکھیں ہم یہ کنسنسس نہیں صوبوں میں ڈیولپ کر پائے کہ ہم مارکیٹس کتنے بجے بند کریں گے. اس وقت پوری دنیا میں ریشننگ ہو رہی ہے جہاں جہاں ہم جیسے ملک ہیں, لیکن ہمارے جو چلیں انٹرسٹنگ آپ کا اینگل, بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے حکومت کے فیصلوں کی اس کی بہت ہی وائلیشن ہو جاتی ہے, ان سبارڈینیشن بھی ہے. تو آپ کیا بول سکتے ہیں, ڈیفائنس ایک طرح سے عوام کی طرف سے اور تاجروں کی طرف سے بھی, لیکن حکومت بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار بھی ہے. لیکن صاحب ایک سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزل ہے وہ جو 520 روپے میں گیا ہے, جو ٹرانسپورٹس میں یوز ہوتا ہے, جو فریٹ جو مطلب اس کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے اور پھر اس کا ریفلیکٹ کرتا ہے جو اس کی قیمتیں ہیں جب ہم تک کوئی چیز پہنچتی ہے, اس میں
چلیے ٹرانسپورٹ کو اگر ہم سائٹ پہ بھی کرتے ہیں، یہ جو ڈیزل ہے یہ فارمنگ میں اور خاص طور پہ ہارویسٹنگ کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے اور جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو غریب کسان جس کی 25 ایکڑ کی زمین ہوگی اس کو 1500 روپیہ پر ایکڑ جو ہے اس کو سبسڈی دی جائے گی. کیا یہ کافی ہے؟ اور اگر یہ کافی ہے تو وہ جو ایک مہنگائی کا ایک طوفان خاص طور پر فوڈ انفلیشن بہت افیکٹ کرتا ہے لوگوں کو، جو کچن اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو آپ کہتے ہیں بہت سے تاثر یہ کہ بہت سی چیزوں کو آپ صحیح کر سکتے ہیں، تو آئندہ 1-2 ماہ کے اندر آپ کو لگتا ہے یہ فوڈ انفلیشن بھی سرچ کرے گی بہت؟ جی بالکل، میرے خیال فوڈ انفلیشن اور اس کا رسک یہ ہے کہ اگر جنگ آج بھی بند ہو جاتی ہے تو فوڈ انفلیشن یہ جو چل پڑتا ہے ایک دفعہ تو یہ 4-6 مہینے پھر سیٹل ہونے میں لیتا ہے. ہم نے دیکھا 22-23 میں جب ہم 40% انفلیشن تک چلے گئے ہوئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ فوڈ انفلیشن کی ایک بڑی لہر آنے والی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ کافی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت ناکافی ہے. 1500 روپیہ پر ایکڑ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. ایون گورنمنٹ کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو 2-3 لیئرس پہ جو ہے کام کرنا ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے ہمارا جو پرائسنگ کا میکینزم ہے، جو اوگرا کا ہمارا میکینزم ہے، اس کو ہمیں تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی. مثلا اس پہ بہت ساری ڈسکشن اب سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کتنے پرسنٹ آئل ہے، ڈیزل ہے جو ہم خود سے اپنا کرتے ہیں پروڈیوس، اس پہ انٹرنیشنل پرائس کا کیوں امپیکٹ آتا ہے. آپ نے اگر انٹرنیشنل پرائس کا امپیکٹ لانا ہے تو وہ اس پہ لائیے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کا لوکل ہے آپ اس کے اوپر تو انٹرنیشنل پرائس مت لگائیے. اس کی وجہ سے اوور آل آپ کی پرائس بہت بڑھ جاتی ہے اس کے اندر سے. کیونکہ اگر آپ ایک بڑا پرپورشن آپ کا لوکل ہے اور اگر آپ کی انٹرنیشنل پرائس بڑھتی بھی ہے تو جب وہ پورے پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے تو اتنا اثر نہیں آئے گا جتنا کہ اثر اس پہ آ رہا ہے. اس وقت اگر آپ اس کرائسس کو چھوڑ بھی دیں، ظاہر ہے یہ تو بہت ایک سیویئر کرائسس ہے، لیکن ہمیں اس پہ پہلے بات نہیں تو پھر ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ مطلب ظاہر بات ہے حل تو بہت شارٹ ٹرم ہے، چیزیں اور یہ ادھر ریفلیکٹ بھی ہوں گی. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جائے، ساری باتیں ہیں، شٹ ڈاؤن کیا جائے، کتنا کیا جائے کتنا نہیں کیا جائے. سب سے زیادہ برنٹ کبھی بھی ناظرین کسی بھی اکانومک چیلنج کا ہمارے بچے بھرتے ہیں، اسکولس بند ہو جاتے ہیں، میرے خیال سے وہ تو بالکل ہی ناانصافی ہے. تو سر صاحب کوئی ہے سلوشن؟ اس یہی ہے کہ اپنا ہرمز کھل جائے پھر سب چیزیں کچھ اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے، لیکن کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. سر 3 چیزوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا سائملٹینیسلی. پہلی بات تو یہ ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بالکل ہی جو میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہسٹورک کرائسس ہے، اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو پہلی تو دعا ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کسی طرح سے بند ہو جائے اور اپنا ہرمز جو ہے وہ کھلے اور مارکیٹ جو تھوڑی سیٹل ہوں. کیونکہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج بھی جو فیوچر کے سودے ہو رہے ہیں 1 سال کے بعد کے مارچ 2027 کے یا اپریل 2027 کے، وہ $60 سے $70 پر بیرل برنٹ کے ہو رہے ہیں. تو شاید مارکیٹ یہ سگنل دے رہی ہے کہ اگر یہ جنگ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو مارکیٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگے گا. تو ایک تو مجھے لگتا ہے پہلا تو دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے. بٹ جو ہمیں کرنے کے کام ہے، پہلا کہ آپ پرائس کے لیے ضرور مینیج کریں، لیکن اس میں جو PDN ہے اس پہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے IMF کے ساتھ کہ اس وقت جو ہم نے 1500 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، 1468 ارب روپیز کا ٹارگٹ ہے اس سال کے لیے اور ہم بالکل اس کو پورا کرنے والے ہیں، تقریباً شاید اس سے آگے جا رہے ہیں. اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں فردر PDL کو نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کی کھپت کو کم کرنے کی بجائے جو موٹر سائیکل ہے اس کو سبسڈائز کر رہے ہیں، جو کہ 40% آف ٹوٹل پیٹرول کو کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ڈبل ایج ہے کہ آپ ان کو سبسڈی تو دے رہے ہیں، جو سیلف کمپلیکس ہے کہ ہم کیسے دے پائیں گے. ٹھیک ہے صاحب صاحب بالکل ہمارے پاس وقت میں بہت آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی ضرورت ہے اس وقت جتنی بھی ہمارے معاشی ماہرین ہیں. ایک سوال بہت سے لوگ ایک تبصرہ کرتے ہیں کہ پاکستان آلٹرنیٹیو جو ہے اپنے تیل کے معاملات کو نہیں کر سکتا، امپورٹ کر سکتا آئل کو، خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے جس میں جنگ لگی ہوئی ہے یعنی ایران، اس کے حوالے سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان وہاں سے آئل کیوں نہیں اپنا درآمد کرتا. اس پہ ایک رائے آپ بھی اس سے آگاہی ہے کہ وہ جو بینکنگ ایشوز ہیں، ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، ظاہر بات ہے سینکشنز لگ سکتی ہیں، تو یہ وجہ ہے. سیکنڈ یہ بھی کیا صحیح ہے کہ جو ایران کا جو کروڈ ہے وہ ہمارے جو ریفائنریز ہیں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ ان کو ریفائن کر سکیں؟ دیکھیے اس میں 4 بڑی وجوہات ہیں جو میں اگر صرف بلٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ اس وقت تک موجودہ اس لمحے جب ہم بات کر رہے ہیں اس پہ پابندی ہے، ٹرانزیکشن ہیں. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اجازت دے دی، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ کارگو 2-4 جو ہے وہ جائے، بٹ اوور آل اس وقت بھی وہ سینکشنز ہیں ان سے آئل پہ. ایک تو یہ ہے اسی سینکشنز کے اندر ان کے جو فائنینشیل سسٹمز ہیں، جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل روٹس کے ذریعے لینا مشکل ہے. ریفائنری کا کسی حد تک کمپوننٹ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے ایک اور جو بڑا کمپوننٹ ہے کہ ہماری جو بہت زیادہ ریلائنس رہی ہے جو سارا کا سارا سسٹم، چاہے وہ پیمنٹس کا ہے، چاہے وہ فائنانسز کا ہے، فائنینشیل اسٹرکچرز کا ہے،
وہ الائنڈ ہے سعودی اور گلف جو کروڈز ہیں ان کے ساتھ. ہماری بہت ساری جو لیبر ایکسپورٹس ہیں وہ سعودی عرب کو ہیں. تو ہم اگر ریپلیس کریں گے تو ہم ایکچولی برنٹ وغیرہ پہ تو کر نہیں رہے ہوں گے, ہم تو سعودی جو فار ایگزامپل عربین لائٹ ہے اسی کو ریپلیس کر رہے ہوں گے ود ایرانین فیول. تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی کچھ اور بھی بیریئرز ہیں کہ آپ ایک ایسی مارکیٹ جس پہ آپ بہت زیادہ دیر سے جو بڑا ایک ٹرسٹڈ آپ کا سپلائر رہا ہے کرائسس کی صورتحال میں بھی, اور پھر آپ کی بہت ساری لیبر ہے, بہت سارے ریمیٹینسز وہاں سے ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے ٹیکنیکل ایشو بھی ہے, فائنینشیل ایشو بھی ہے, سسٹمز کا ایشو بھی ہے, اور جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں یہ ان کا بھی ایشو ہے. تو شاید اس پہ ٹائم لگے گا ہمیں شفٹ ہونے میں. بہت شکریہ آپ کا ساجد امین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہماری گفتگو رہی. پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں بہت حد تک آئی ایم ایف کی طرف سے جنرل نذیر پچھلے ہفتے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے سٹاف لیول اگریمنٹ ہو چکا ہے اور $1.2 ارب کی قسط پاکستان کو ملنے جا رہی ہے, اور ایگزیکٹو اپروول اب رہتی ہے اس کے بعد پاکستان کو پیسے بھی ملیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جنگ کے معاملات ہیں. پیٹرولیم لیوی یعنی جو پیٹرول پہ ٹیکس ہے جو وفاق کلیکٹ کرتا ہے, اطلاع یہ ہے اور یہ خبر چھپی ہے پاکستان کے بہت ہی مشہور اخبار میں, جنگ اخبار میں, انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے. ان کے بقول فائنانس منسٹری نے, وزارت خزانہ نے کنونس کیا تھا یعنی ان کو جو آئی ایم ایف کو کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو کم کیا جائے, کیونکہ 458 پہ جب اچانک سے جو اضافہ ہوا تھا 322 سے 458 کا, یہ بہت بڑا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب, اور پھر اس کو 378 پہ لے کے آئے وزارت خزانہ. بہت شکریہ وزارت خزانہ, آپ نے اپنا دماغ لگایا اور اللہ کرے آپ مزید بھی نیچے لے کے آئیں. اس وقت ضرورت اس سمر کی آسٹیریٹی میجرز کے نام پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت جو ہے چاہتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے وہ اپنے خرچے ختم کرے, پیٹرول کی جو ہے فیول کی کمی ہو, یہ ساری چیزیں ہوں. تو بہرحال آپ سے توقع یہی ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ لے کے چلیں گے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ لانگ ٹرم سولوشنز ہیں. وہی ریفارمز کی ضرورت ہے, جب ریفارمز کی ضرورت اسی وقت نظر آتی ہے جب کرائسس آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہوتا ہے. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں.